بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پوری دنیا میں جو چار لوگ جن کو فور ہارس مین آف ایتھیزم کہا جاتا ہے، رچرڈ ڈاکنز ان میں سے ایک ہیں۔ ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں اور جو کتاب تصنیف کی اس کا نام رکھا دی گاڈ ڈیلیوژن، جس کا تھیم ہے مذہب اور خدا کا انکار، اور اس میں تمام مذاہب، یہودیت، عیسائیت، اسلام اینڈ آل ادرس are included۔ بڑی مقبولیت پائی اس کتاب نے اور اس کے تراجم الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مختلف ممالک میں بھیجنے کا انتظام کیا گیا۔ مصنف کے خیالات چند لائنز میں یوں ہیں: ریلیجن از ایول، ریلیجیس فیتھ از وداؤٹ ایویڈنس، دا بائبل از ایز ٹاکسک ایز دا قرآن، اسلام از دا گریٹسٹ فورس فار ایول۔ اور لکھتے ہیں مذہبی لوگ عقائد سے انسپیریشن لے کر فساد کرتے ہیں، سارا سٹریس ظاہری گیٹ اپ پر ہوتا ہے، اخلاقیات ان کی پست درجے کی ہے، اور وہ آخرت جس کا پرچار کرتے ہیں جو اتنی خوبصورت ہے کہ اور حالت یہ ہے کہ یہ مذہبی لوگ اس کی بجائے دولت کے حریص ہیں، اور مصنف نے سائنس کو اپنا گریٹ پیشن قرار دیا۔ یہ کتاب رچرڈ ڈاکنز اس میں جس طرح بات کرتے ہیں بہت شائستگی سے بات کرتے ہیں، نمبر 1، اور ان کے الفاظ کا چناؤ خوبصورت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا، یہ طرز بیان ہے۔ آج کا دور الفاظ کے فتنے کا دور ہے، کیونکہ بہت خراب بات کو بہت اچھے لفظوں میں بیان کرنے کا فن لوگوں کو بے راہ اور گمراہ کرتا ہے۔ ادروائز یہ ایوولوشنری بایولوجسٹ علمی آداب تک سے واقف نہیں کہ وہ فلسفی، ایتھکس اور میٹا فزکس پر سویپنگ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جس پر انہوں نے محنت ہی نہیں کی، نہ ان کے یہ سبجیکٹس ہیں۔ ان کی اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان موضوعات کے ماہر نہیں ہیں، بالکل ایک سیاسی ورکر کی طرح ان کی نفسیات کام کر رہی ہے، جیسے ایک خاص چشمہ صرف وہی دکھاتا ہے جو انسان دیکھنا چاہتا ہے اور خود کو 100% درست بھی سمجھ رہا ہوتا ہے،
اور لیکن ایک کم فہم اور کم علم آدمی ان کی اس تحریر کو پڑھ کر کنفیوز ہو جاتا ہے، اور مگر حقیقت یہ ہے کہ مصنف جو جگہ جگہ ایویڈنس بیسڈ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، خود قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، اور اس کا انہوں نے اعتراف بھی کیا، اور چند متشددانہ کارروائیاں جو مسلمانوں نے کیں اور جن سے 90% سے اوپر لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ خیال کیا، اس کی ایویڈنس دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کی ایویڈنس کا معیار نمبر 1۔ اور بالکل جیسے برٹن رسل سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ بس باتیں کیے جاتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ سب اسکرپچرز ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل غلط تھی۔ قرآن کسی بھی اسکرپچرز سے بالکل الگ ہے، کیونکہ اس نے نہ قرآن پڑھا نہ ہی اس کی تفہیم پر محنت کی، ورنہ اسے قرآن نیو ٹیسٹامنٹ اینڈ اولڈ ٹیسٹامنٹ سے بالکل صاف واضح طور پر الگ نظر آتا، اور اس کو پتہ چلتا کہ کیسے چند آیات کانٹیکسٹ کے بغیر استعمال کی جاتی ہیں اور قرآن حکیم کے بارے میں غلط خیالات پھیلائے جاتے ہیں۔ رچرڈ ڈاکنز اگر قرآن پڑھتا تو اسے پتہ چلتا کہ سائنس اور اسلام کا تو کوئی سرے سے جھگڑا ہے ہی نہیں۔ آج قرآن کی ایک بھی آیت اسٹیبلشڈ فیکٹ آف سائنس سے کے خلاف آپ کو نہیں ملے گی۔ رچرڈ ڈاکنز سے جب پوچھا گیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہٹلر کی تباہ کاریاں دیکھنے کے بعد اس کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات تبصرے کے لائق ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی پر ایک کتاب کو جج کر رہے ہیں۔ یہ ہے مصنف کی آرگومنٹ کا معیار۔ لیکن کتاب اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ پڑھنے والے قاری اگر بلیور ہے ان میں سے کوئی، تو اس کو گلٹی کرتا چلی جائے گی اس کی تحریر، اور خدا اور مذہب کو ماننے والے لوگوں کی ایسی تصویر کشی کرے گا مصنف جس میں فیتھ کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح کا انداز اپنایا گیا ہے کہ کم علم کم فہم قاری مصنف کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے۔ یورپ میں بھی حتیٰ کہ لوگوں نے اس کتاب کو اوفینڈ کرنے والی کتاب کہا ہے، اور لیکن آپ جب اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے جیسے مصنف بہت حساس، مدلل، سچا اور ہمدرد شخص ہے، لیکن مصنف جو باتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ چھوٹا منہ ہے، اور مصنف اور بات بڑی ہے۔ مصنف جانتا ہے کہ خدا کی نان ایگزسٹنس کا اس کے پاس کوئی کنکریٹ ثبوت نہیں ہے۔ مصنف کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ ایویڈنس کی بات کرتا ہے، اور تھیوری آف
ایولیوشن ابھی تک ایک تھیوری ہی ہے۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا ہے، کیونکہ جو رچرڈ ڈاکنز شاید اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ جو عقل ہے یہ میدان میں دوڑنے والا ایک گھوڑا ہے۔ جب اس عقل کے گھوڑے پر چڑھ کر آپ پہاڑ کی چوٹی پر جانا چاہیں گے تو آپ نہیں جا سکیں گے۔ یہ گھوڑا وہاں بیکار ہو جائے گا، آپ گر جائیں گے، آپ کا انجام اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا میٹر نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے جس قسم کی ایویڈنس تلاش کر رہے ہیں وہ اس کے شان نہیں ہے، اس کی تو کوئی نظیر ہے نہ مثال۔ لہذا سائنسدان ایک اسمال لیب کا ورکر ہوتا ہے، اس کو لیب ٹیسٹ جیسی تحقیق کی عادت ہوتی ہے۔ اس کی آپ ذرا جسارت ملاحظہ کریں رچرڈ ڈاکنز کی کہ وہ خدا کے وجود کے لیے بھی ویسی ہی ایویڈنس پوچھ رہا ہے۔ مصنف کا خیال ہے کہ مذہب سے ملنے والے عقائد نے انسانوں میں قتل و غارت کو رواج دیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ ہٹلر اور اسٹالن لوگوں کے قاتل تھے، کیا وہ مذہبی لوگ تھے، تو موصوف نے جواب دیا، ہاں، اسٹالن مارکسزم پر فیتھ رکھتا تھا، اس نے ایسا کیا۔ مگر یہ جواب بھی غلط تھا، کیونکہ یہ فیتھ اسٹالن کی سیکولر کنوکشن تھی، ڈیوائن فیتھ بیسڈ کنوکشن نہیں تھی۔ ایک دوسری جگہ اسی سوال کے جواب میں کہا کہ ہٹلر اور اسٹالن اگر ایتھیسٹ تھے تو وہ ایکسیپشنز ہیں، ہم ان کو اون نہیں کرتے۔ لیکن جب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ خودکش بمبار لوگوں کو ہم اون نہیں کرتے، تو آپ اس وقت اس بات کو ماننے سے گریزاں کیوں ہیں؟ اور پھر برطانیہ اور فرانس نے 100 سالہ جنگ لڑی، کیا یہ مذہب کی لڑائی تھی؟ جنگ عظیم اول اور دوم مذہبی لڑائیاں تھیں کیا؟ روس افغانستان میں گھس گیا، امریکہ نے ویتنام، افغانستان اور عراق میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، کیا یہ مذہبی مہمات تھیں؟ امریکہ نے جاپان اور کے 2 شہروں پر 2 ایٹم بم گرائے، کیا مذہب کے ماننے والوں نے یہ شور کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر کام بند کر دو، لوگوں سائنس پڑھنا چھوڑ دو، سائنس کا علم فساد پیدا کرتا ہے، اس نے بارود بنا کر ہماری زندگی اجیرن کرتی ہے؟ ایسا کسی نے نہیں کہا، کیونکہ یہ بات کسی چیز کو رد کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی۔ الیکٹریسٹی سے نہ جانے کتنے لوگ مر گئے، کسی نے کہا کہ بجلی بنانی بند کر دو؟ ایکسیڈنٹ میں ہزاروں لوگ مر گئے۔ کسی نے کہا کاریں اور ہوائی جہاز بنانا بند کر دو؟ محبت نے کتنے گھر اجاڑ دیے، کسی نے اعلان کیا کہ اسے بین کر دو؟ رچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ مذہب ایول ہے۔ کیا انہوں نے یہ ڈیٹا لیا تھا کہ روزانہ کتنے لوگ برائی کے کام سے اس لیے رک جاتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں کہ اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی، ہمسائے سے اچھا سلوک کرتے ہیں کہ خدا خوش ہوتا ہے؟ کیا اس نے دیکھا کہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، کہ خدا وعدہ توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا؟
چوری یا حرام دولت سے پرہیز کرتے ہیں کیونکہ خدا دیکھ رہا ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ مایوسیوں میں خدا کو سجدہ کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں، اور خدا ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ مایوس دلوں کا سہارا بنتا ہے۔ لوگ اس کی امید پر جیتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں کا ڈیٹا لیا آپ نے؟ روزانہ کتنے لوگ بغیر کسی لالچ اور معاوضے کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں کیا، اور اس کا اجر آخرت میں پانے کے امیدوار ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں ان لوگوں کو؟ ساری دنیا میں لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں کیونکہ مذہب ان کو یہی تعلیم دیتا ہے۔ امریکہ اور روس کی ہوس نے کتنے لوگوں کو یتیم کیا، لوگوں کے بھائی بچے خاوند دوست چھین لیے۔ وہ آپ کی نظر سے کیوں اوجھل ہیں؟ اب وہ خدا کے سہارے زندہ ہیں، باقی ان کے لواحقین اور اس امید پر زندہ ہیں کہ وہ پھر دوسری دنیا میں ملیں گے۔ کیا آپ نے ان سے بات کی؟ ہزاروں ایسی NGOs ہیں جو صرف خدا کی رضا کے لیے کام کر رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس کو وزٹ کیا؟ کیا آپ نے دیکھا کتنے لوگ خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کر رہے ہیں، انہیں سسکنے کے لیے اولڈ ہومز میں نہیں چھوڑ آتے؟ کیا آپ نے کبھی اولڈ ہومز کا وزٹ کیا؟ کیا آپ نے ان گھروں کا کبھی وزٹ کیا جہاں والدین کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے خدا کی خوشنودی کے لیے؟ کیا آپ نے صرف یہی دیکھا کہ مذہبی لوگ لوگوں کو زخم دیتے ہیں؟ آپ کو اللہ کے نام پر مستقل بنیادوں پر وہ ہسپتال نظر نہیں آتے جو انسانوں کے زخموں پر دن رات مرہم رکھ رہے ہیں اور ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے؟ کیا آپ نے یہ ڈیٹا اکٹھا کیا تھا کہ روزانہ اس 6 ارب آبادی کے کتنے لوگ صرف خدا کے لیے اور صرف خدا کے آگے جواب دہی کے خیال سے گالی نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی سے حسد کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، حرام مال سے پرہیز کرتے ہیں، اپنے فرائض دیانت داری سے انجام دیتے ہیں اور اس خیال سے اپنی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں کہ وہ آخرت میں کمپنسیٹ کر دیے جائیں گے؟ اور پھر آپ نے دوسری طرف وہ لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے ان کی کارکردگی دیکھی کہ جب نیو یارک اور انگلستان میں لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ ان کا معیار اخلاق کس حد تک گر جاتا ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے بھی دل دکھتا ہے۔ کیا مصنف، کیا رچرڈ ڈاکنز آپ کو مذاہب میں صرف فساد نظر آتا ہے؟ کیا آپ کی صرف ایک آنکھ کھلی ہے کہ آپ کو سائنس کے علاوہ کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اسی کو ان بیلنسڈ اپروچ کہا جاتا ہے۔ اور کبھی میں سوچتا ہوں کہ کسی قصبے کا کوئی نوجوان جو غربت میں پلا ہو، جس کے گھر والے بھی ان پڑھ ہوں اور وہ فہم قرآن بھی نہ رکھتا ہو، اور وہ آپ کی کتاب پڑھ لے، تھوڑی انگریزی بھی اس کو آتی ہو، آپ کی گفتگو سن لے اور کتنا متاثر ہوگا وہ آپ کے طرز بیان سے اور سمجھے گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حالانکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ اور یوں آپ صرف ان لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں جو
آپ کو صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ آکسفورڈ کے پروفیسر ہیں، آپ کا سٹائل بڑا ماڈرن ہے، آپ سے صرف وہی متاثر ہوں گے، اور خدا آپ کو سیدھی راہ پر گامزن ہو کر ریئلٹی تک پہنچنے کی توفیق دے۔